مکتوب نمبر 242، یہ مکتوب شریف جناب ملا بدیع الدین صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کچھ سوال پوچھے تھے، ان سوالات کے جواب میں ہے۔ بعد الحمد والصلاۃ و تبلیغ الدعوات، میرے بھائی کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا جو خط جناب درویش کمال کے ساتھ آیا تھا اسے میں نے پڑھا اور میں اس پر نہایت خوش ہوں۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے اعمال کو بہت کمتر تصور کرتا ہوں اور نیت بھی اپنے آپ جو ہے اس کو متہم جانتا ہوں، پتہ نہیں میرا نیت اس میں صحیح ہے نہیں، جو بھی عمل کر لیتا ہوں میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ عمل تمہارا صحیح نہیں ہے، تو اسے میں کم جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کی اس عمل کو، اس نیت کو اللہ مزید اضافہ فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو مزید عجز اور انکساری عنایت فرمائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو اسم ہے، یعنی اسم اللہ، یعنی جو ذکر میں کر رہا ہوں، ان پر شغل کب تک ہے؟ کب تک میں یہ ذکر کرتا رہوں گا؟ ہمیشہ کرتا رہوں یا کچھ وقت تک کرتا رہوں گا؟ اور کتنے حجابات جو ہے وہ اس اسم مبارک کی وجہ سے برطرف ہو جاتے ہیں، کتنے حجابات ختم ہو جاتے ہیں بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان؟ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ 70,000 نورانی اور ظلمانی پردے ہیں، تو حضرت مجھے یہ بتائیں کہ کتنے حجابات اس ذکر کے ساتھ قطع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ نفی اس بات کی حد کہاں تک ہے؟ میں کہاں تک نفی اس بات کروں؟ کہتے ہیں نا کہ 101 کرو، 75 کرو، یہ اتنی تعداد میں کرو، کتنا کروں ہے؟ اور یہ جب نفی اس بات میں کرتا ہوں تو اس کلمہ مبارکہ سے کیا کشائش، کیا فائدے مجھے مل رہے ہیں اور کتنے اور حجابات قطع ہو جاتے ہیں؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ اب جواب عنایت فرماتے ہیں ذکر کس کو کہتے ہیں کہ آپ کی غفلت دور ہو جائے۔ ذکر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی غفلت جس سے دور ہو جائے، چونکہ ہمارا جو ظاہری جسم ہے یہ ہمیشہ غفلت میں رہتا ہے۔ مطلب کبھی میرا ہاتھ جو ہے نا وہ کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے، میں جب سوتا ہوں تو ظاہری جسم جو ہے وہ غفلت میں آ جاتا ہے۔ اب اگر یہ میرا جسم ہے، اگر ایک سالک منتہی ہے یا مبتدی ہے یا متوسط ہے، ان کا جو جسم ہے نا، یہ جو جسم ہے ان کا، یہ غفلت میں ہے، تو جب یہ ظاہری جسم پوری کا پورا غفلت میں ہے تو یہ محتاج ہے ذکر کرنے کے لیے، اور ہمیشہ ذکر کریں جب تک کہ آپ کو ہوش ہے، آپ ذکر کرتے رہیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب رب کا اس وقت تک ذکر کرتے رہو جب تک کہ آپ کو وفات نہیں آتا، تو جب وفات آئے تو پھر آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ذکر جو ہے اس کے لیے کوئی لیمیٹڈ نہیں، آپ نے کرنا ہی ہے، بس یہ آپ کا کام ہے۔ آگے تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ذکر جب ہوتا رہتا ہے تو اس میں لطیف قلب پر اگر یہ ذاکر ہو جائے اور اپنی اصل تک پہنچ جائے تو اس میں سے 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے ہیں بندے کا۔ 7 لطائف ہے اور 70,000 حجابات ہے، ہر لطیفے پر 10,000 حجابات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات ذکر جو اسم ذات کا ہے یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے اور بعض اوقات جو ہے نفی اس بات زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی مبتدی کے لیے ذکر قلبی اسم ذات اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں باطنی، یہ فائدہ زیادہ دیتا ہے، اور جب وہ متوسط میں آ جائیں اور انتہا میں آ جائیں تو پھر وہ نفی اس بات ان کے حق میں بہت فائدہ مند ہے۔ باقی جو باطن کا معاملہ ہے وہ جب تک کہ آپ کی باطن سے بالکلیت غفلت دور نہ ہو جائے ذکر آپ کرتے رہیں گے۔ آپ نے کہا ہوا ہے کہ کب تک میں ذکر کروں؟ ظاہر کا تو میں نے بتا دیا، تو اگر باطن میں جب تک آپ کو غفلت ہوگی اس وقت تک آپ ذکر کرتے رہیں گے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، آپ ذکر کرتے رہیں گے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ ابتدا میں یہ 2 ذکر متعین ہے، ایک ذکر اسم ذات اور ایک نفی اس بات۔ ابتدا میں تو آپ کو یہ کرنی ہے یہ، اور
انتہا میں جو ہے یہ دو ذکر متعین نہیں ہے، لیکن اگر انتہا میں کوئی تلاوت قرآن پاک اور نماز نوافل وغیرہ پڑھتا ہے بندہ تو اس سے بھی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تک کہ آپ متوسط ہیں، جب تک کہ آپ مبتدی ہیں، تو آپ کو ذکر قلبی بھی کرنی ہے، ذکر روحی، ذکر سری، ذکر خفی، ذکر اخفا، ذکر نفسی، ذکر قالبی، اسم ذات کا ذکر اور نفی ذات، یہ تو آپ کرتے کرتے جائیں گے۔ یہاں آپ کے لیے جب آپ ابتدا میں اور توسط میں ہوتے ہو تو پھر یہ آپ کے لیے یہ چیزیں زیادہ فائدہ دیں گے، لیکن جب انتہا میں کوئی پہنچ جاتا ہے، منتہی جو ہوتا ہے، تو ان کا جو غفلت ہے وہ تلاوت کلام پاک سے بھی اور نوافل سے بھی ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تلاوت قرآن پاک ہے یہ مبتدی کے حال کے مناسب نہیں ہے۔ جب وہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں مبتدی تو اس سے اس کی غفلت دور نہیں ہوتی، اس کے لیے ذکر اسم ذات جو ہے وہ انفع ہے، زیادہ نافع ہے۔ اور ادائے نماز نوافل جو ہے یہ منتہی کے حال پر ہے۔ قرآن عظیم الشان کی تلاوت جب آپ کو نفیس بات مل جائے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ذکر قلبی اور نفیس بات فائدہ دے گا، اور جب آپ کی نفیس بات کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد تلاوت کلام پاک آپ کو بہت فائدہ دے گا، بہت زیادہ۔ اور جو نوافل ہے وہ منتہی کے حق میں بہت اعلیٰ ہے۔ متوسط بھی اور مبتدی بھی دونوں کو نوافل سے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا کہ اسم ذات اور نفیس بات اور تلاوت کلام پاک سے ان کو مل جاتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو مبتدی اور منتہی کی بات کر رہا ہوں۔ مبتدی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف جب حضور اور تصور اور خیال، اور ان کا اگرچہ وہاں پہ تصور اور خیال تو ممنوع ہے، لیکن جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر میں ان کی جو ہے وہ اسماء و صفات بھی آ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ مبتدی کے لیے اگرچہ یہ ٹھیک ہے، اسماء و صفات کا ملاحظہ ٹھیک ہے، لیکن منتہی کو اگر اسماء و صفات کا یہ آئے نہ درمیان میں تو فرماتے ہیں منتہی اس کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں منتہی کہ یہ غفلت ہے۔ کیونکہ کہا گیا ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کے ہاں ایسے ہیں جیسے وہ سیئات ہو، گناہ ہو۔ یار ابرار کیا کرتے ہیں؟ ابرار نمازیں پڑھتے ہیں، ابرار جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، ابرار صدقات و خیرات، ابرار بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو گناہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ابرار جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں مقربین اس طریقے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ابرار کے حق میں تو وہ حسنات ہی ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں آپ جاتے ہیں اور آپ کو اسماء و صفات الہی جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں، تیرے حق میں تو وہ ٹھیک ہے چونکہ تم مبتدی ہو، لیکن اگر اسماء و صفات کے یہ پردے کہیں منتہی کے درمیان اور ذات کے درمیان آ جائیں تو منتہی جو ہے اس اسماء و صفات کے پردوں کو غفلت ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مرتبے پہ پہنچتے تو اس غفلت کو بھی آپ دور کر لو۔ فراق دوست اگر اندکس اندک نیست، درون دید اگر نیم موس بسیار است۔ دوست کی جو فراق ہوتی ہے نا وہ اگر تھوڑی بھی ہو تو تھوڑی نہیں ہے۔ محبوب سے جدائی اگر تھوڑی بھی ہو تو وہ تھوڑی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آنکھ میں اگر بال برابر بھی کوئی چیز گر جائے تو وہ آنکھ میں بہت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دوست کی جدائی بھی اگر پروردگار عالم کی وصل و قرب میں آپ کے اور رب کے درمیان حائل آیا کوئی اسماء و صفات تو فرماتے اسماء و صفات تو اچھی ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے منتہیوں کے لیے وہ بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے جو اپنے واقعات لکھے ہیں وہ آپ نے لکھے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو جواب دیا تھا کہ یہ مبشرات ہے، ابھی آپ کا وقت بہت دور ہے۔ حضرت نے ان کو لکھا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایسے خواب میں دیکھا، ایسے خواب میں، فرمایا یہ سب مبشرات ہے، یعنی آپ کو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ مقامات مل جائے، لیکن ابھی نہیں۔ منتظر باشند و کار کنند، ابھی تک انتظار کر لو اور کام کرتے رہو۔ کیف الوصول الی سعاد و دونہا قلل الجبال و دونہن خیوف، ابھی تک تو معشوق بڑا دور ہے، تو آپ معشوق کے علاقے میں تو داخل ہو گئے ہیں لیکن معشوق ابھی بہت دور ہے۔ والسلام علیکم وعلی من لدیکم۔